پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم. لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید. آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سراج الدین امجدی. صحت کے معمول کے خبرنامے کے ساتھ ملک میں لمحہ بلمحہ بدلتی سیاسی صورتحال پر مبنی خصوصی واقعاتی اور تجزیاتی رپورٹ پیش خدمت ہے. محکمہ صحت ضلع کیماڑی کراچی کے ضلعی صحت افسر ڈاکٹر محمد طیب عمرانی گزشتہ روز اپنی مدت ملازمت پوری ہونے پر ریٹائر ہو گئے. اس موقع پر ان کے ماتحت افسران کی جانب سے سادہ مگر پروقار الوداعی تقریب کے ذریعے انہیں عزت و تکریم کے ساتھ رخصت کیا گیا. محکمہ صحت سندھ نے حسب روایت اس مذکورہ اہم اسامی پر تاحال کسی نئے ضلعی صحت افسر کو مقرر نہیں کیا. قواعد کے مطابق ڈاکٹر طیب عمرانی نے اپنے ماتحت ADHO ڈاکٹر جاوید ہکڑو کو چارج دے کر وہ رخصت ہو گئے. ناظرین کرام، اس وقت وطن عزیز پاکستان میں رب خالق کائنات کے بعد صرف پاک فوج وہ واحد آئینی ادارہ باقی بچا ہے جو 24 کروڑ عوام کی آخری امید ہے، اور 8 فروری 2024 کے انتخاب میں فوج کا نیوٹرل کردار ملک اور عوام کے لیے نیک شگون ہے. لیکن یہ بھی ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اقتدار کے بھوکے سیاست دانوں نے مفادات کی سیاست کو اس حد تک پہنچا دیا ہے کہ ایک شفاف انتخابی عمل کو الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر جمہور کی رائے کو چرانے کا جو عمل 9 فروری کی شب 3 بجے کے بعد سے شروع ہوا ہے، اس وقت جب میں یہ ویلاگ 8 بجے رات کو کر رہا ہوں وہ تاحال جاری ہے. یہ ہر صورت میں خطرے کی وہ گھنٹی ہے جس کی حقیقت جاننے کے لیے ہمیں انتخابی مہم، دوران پولنگ اور نتائج کے اجرا کے بعد اچانک مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے نتائج روک دینے کی شکایات کا وہ عمل جو اس سے قبل بھی پہلے کئی بار دہرایا جا چکا ہے، اس کا اجمالی جائزہ لینا ہوگا. پہلے انتخابی مہم پر نظر ڈالی جائے تو باری باری حکمرانی کرنے والی دونوں جماعتوں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم کا آغاز پورے ملک میں تمام نشستوں پر اپنے مکمل امیدوار نہ کھڑا کرنے کی صورت سے ہوا. ان دونوں جماعتوں نے اپنی انتخابی مہم میں بے دریغ سرکاری وسائل بھی استعمال کیے اور میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے پرائم ٹائم میں اربوں روپے کی اشتہاری مہم چلائی. یہ رقم کہاں سے آئی، کسی نے اسے معلوم کرنے کی اب تک ضرورت محسوس نہیں کی. جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بلاول کے ذریعے کم از کم 4 صوبوں میں انتخابی جلسے جلوس بھی کیے، لیکن رئیس اعظم میاں نواز شریف جو ملک فتح کرنے ریڈ کارپیٹ کے پروٹوکول کے ساتھ واپس آئے تھے، ان کے دل کے ارمان آنسو میں بہہ گئے اور ان کی انتخابی مہم لاہور اور مری میں ہی گم ہو گئی. جبکہ اس مہم کے دوران رئیس اعظم نے عوام کا موڈ دیکھ کر خود ایک انتخابی جلسے میں کہا کہ وہ وزیر اعظم بننے کے لیے نہیں بلکہ انتخاب لڑنے کے لیے آئے ہیں. اسی دوران ان کے سمدھی اسحاق ڈار نے عوام سے سادہ اکثریت کی بھیک مانگی، جبکہ بلاول کے جلسوں میں جیالوں نے وزیر اعظم بلاول کے
نعرے ناکام جلسوں میں اتنی شدت اور واشگاف انداز میں لگائے کہ میرے پیارے بلاول نے اچانک ابو کو دوبارہ صدر مملکت بنانے کا اندیا دے کر بالواسطہ طور پر خود وزیر اعظم نہ بننے کا بھی اندیا دے دیا، جبکہ اس دوران 2 بار خیبر پختونخوا کی حکومت اور 1 بار وفاق میں رہنے والی پاکستان تحریک انصاف اور اس کے چیئرمین و سابق وزیر اعظم عمران خان پر ان دونوں جماعتوں کی سربراہی و اتحادی جماعتوں کی حکومت میں انتقامی سیاست کی ایک ایسی نظیر قائم کی گئی جس کی 76 سالہ قومی سیاست میں سیاسی اختلاف کی بنا پر ایسے مظالم کی کوئی روایات نہیں ملتی ہے۔ 9 مئی کے واقعے کو جواز بنایا گیا جس کی تحریک انصاف سمیت 24 کروڑ عوام نے یک زبان ہو کر مذمت کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود حکومت میں ہوتے ہوئے رئیس اعظم نواز شریف نے نہ صرف سپریم کورٹ پر حملہ کیا بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان سید سجاد علی شاہ کو مارنے کی بھی کوشش کی گئی۔ کیا یہ ادارہ نہیں تھا؟ پھر افواج پاکستان کے سپہ سالار جنرل پرویز مشرف مرحوم کو خلا میں اغوا کر کے جس بونڈے انداز میں اپنے من پسند شخص کو فوج کا چیف بنانے کا کارنامہ سر انجام دیا، جو فوج میں بغاوت کے مترادف فعل مجرمانہ ہے، کیا فوج کا سپہ سالار فوٹو اسٹیٹ مشین کا کوئی کاغذ ہوتا ہے؟ اس کی صلاحیت کے علاوہ اس کی تربیت، مشقت اور کثیر قومی خزانے کے خرچ کے بعد ایک مدت کے بعد کوئی فوجی جرنیل ہمارے قوم کے سر کا تاج ہوتا ہے۔ کیا یہ ناقابل معافی جرائم ہیں؟ اب آپ اس سزا کا تعین خود ہی طے کر لیں۔ لیکن 8 فروری 2024 کو جمہور نے ووٹ کی پرچی کے ذریعے روایتی امیدواروں کے بجائے تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کی الیکٹرانک میڈیا کے مطابق 155 امیدوار بھاری اکثریت سے جیت رہے تھے۔ پھر اسی دوران چیف الیکشن کمیشن بغیر پروٹوکول کے اپنے دفتر سے غائب ہو گئے، بلکہ ٹی وی پر چلنے والے نتائج کو روک دیا گیا۔ حالانکہ مذکورہ نتائج پی ٹی وی پر بھی وائرل ہو چکے تھے، انہیں بھی ہولڈ کروا دیا گیا۔ نون لیگ کی مذکورہ وکٹری تقریب لاہور میں رات کو ملتوی ہو گئی۔ میاں نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز کسی رد عمل کے بغیر خاموشی سے جاتی عمرہ چلے گئے، اور بقول معروف اینکر پرسن کا عمران شاہد کے کہ پہلے الیکشن کمیشن کا RTS بیٹھ گیا تھا، اس بار EMS سسٹم بیٹھ گیا۔ مین نیشنل اسٹریم میڈیا کنٹرولڈ ہے، جبکہ معروف اینکر پرسن منصور علی خان کے مطابق تحریک انصاف پر مکمل پابندی لگا دے۔ یہ کیا ایک ٹانگ سسٹم میں دوسری ٹانگ سسٹم سے باہر رکھی ہوئی ہے؟ جبکہ لاہور سے کامیاب امیدوار سلمان اکرم راجہ ایڈوکیٹ کے الیکشن کمیشن کے نتائج کے مطابق ڈالے گئے ووٹوں کی کل تعداد فارم 45 پر 2,93,000 اور درست ووٹوں کی تعداد 2,94,000 ظاہر کی گئی ہے۔ پھر بڑے پیمانے پر نتائج کی تبدیلی پر جہاں پیپلز پارٹی سمیت MQM اور دیگر امیدواروں نے اپنے جس رد عمل کا اظہار کیا ہے، جس میں سعید غنی عبدالقادر پٹیل DRO آفس کے باہر احتجاج کرنے والوں میں اور دیگر امیدوار بھی شامل تھے۔ اس وقت جب میں یہ ویلاگ رات 8 بجے کر رہا ہوں، 7 اضلاع کے DROز آفس کے باہر امیدواروں اور عوام کا ہجوم موجود ہے۔ سعید غنی اور دیگر امیدواروں کے ویڈیو کی ایک جھلک بھی پہلے آپ ملاحظہ فرمائے۔ میں اس وقت DRO ایسٹ کے آفس کے باہر کھڑا ہوں، جو ایکسپو سینٹر میں بنایا گیا ہے، اور یہاں تمام ڈسٹرکٹ ایسٹ کے جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں وہ موجود ہیں، اور میں ایز اے کینڈیڈیٹ یہاں آیا تھا کہ اپنے RO کے پاس جاؤں اور اپنے جو نتائج آ رہے ہیں ان سے میں لوں، لیکن مجھے تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا ہے اور ابھی تک مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں مل رہی۔
مذکورہ احتجاج کے بعد پیپلز پارٹی کے سعید غنی اور عبد القادر پٹیل کو کامیاب قرار دے دیا گیا ہے، اور اسی طرح سے رات کامیاب ہونے والے آزاد امیدوار عالمگیر ایم کے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے ہاتھوں شکست کھا چکے ہیں، جبکہ لیاری میں صوبائی اسمبلی کے امیدوار عثمان ہنگورو جو شہید بھٹو گروپ سے حال ہی میں پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے تھے اور جنید اور جیدی کے خاص امیدوار بتائے جاتے ہیں، وہ اپنی نشست حاصل کرنے میں اس لیے ناکام رہے کہ یہاں پیپلز پارٹی نے اپنے ڈویژنل جنرل سیکریٹری جاوید ناگوری کے بجائے انہیں ٹکٹ دیا تھا، جبکہ جاوید ناگوری پہلے بھی اس نشست سے منتخب ہو چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ نے ملک بھر میں 100% شفاف انتخابات کا دعویٰ کیا ہے۔ ان کے دعوے کی حقیقت کو جاننے کے لیے کراچی میں قومی اسمبلی حلقہ 244 کے امیدوار عبد البر کے حامیوں اور رینجرز کے مابین تصادم کی ویڈیو اور پھر لاہور کے ایک پریزائڈنگ افسر کی ویڈیو آپ ملاحظہ فرمائے۔ ناظرین کرام، بالآخر الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ نے نواز شریف کو وکٹری خطاب کروا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آصف زرداری نے شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے کی صورت میں خود صدارت کا عہدہ طلب کر لیا۔ حکومت سازی کا عمل شروع۔ بلاول نے نواز شریف کو وزیر اعظم نہ بنانے کا عندیہ دے دیا، جبکہ آزاد امیدوار اور دیگر جماعتیں جو انتخاب نہیں جیت سکی ہیں ان کی جانب سے بھی سخت رد عمل کے اظہار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔